بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، سلمان ندوی نے جو اس جنریشن کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے زہر گھولا ہے، اس کے نتیجے اتنے سخت آئے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس کے لیے علماء کو کیا تیاری کرنی چاہیے کہ جس طرح سلمان ندوی، اسی طرح انجینئر مرزا اور دوسرے ایسے لوگ جو صحابہ کے لیے اس جنریشن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی شوشہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، جس کے ذریعے ان کے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں۔ واقعہ بتانے سے پہلے تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس ان باطل کا رد کرنے کے لیے ہارڈ کاپیز نہیں ہے کتابوں کی، تو مجھے فون پہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے یا اسکرین پہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل آتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔ ظاہر ہے جب ویورشپ بڑھے گی تو شاید ارننگ بھی ہوگی، جس کی وجہ سے میرے لیے کتابوں کا راستہ آسان ہوگا۔ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں جو ہے ساری کتابیں پرچیز کر سکوں، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں جن کے لیے مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے۔ تو آپ جس پلیٹ فارم پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں سے مجھے سپورٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ کل جمعہ تھا، تو صبح کے وقت میرے پاس ایک کال آتی ہے، اور وہ ایسے شخص کی کال جو کبھی میرے پاس فون نہیں کرتے ہیں عام طور سے، لیکن جب کوئی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے تبھی فون آتا ہے عموماً۔ تو میرے پاس جب فون آیا تو میں نے فون کیا، بھائی بات کی۔ عالم ہیں، میرے سے پہلے کے فارغ ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں۔ وہ یہ بتلاتے کہ مفتی صاحب، سلمان ندوی کی ویڈیو دیکھ کر کے میرا دل مشکوک ہو گیا تھا، پھر میں مجبور ہو گیا مطالعہ کرنے پر، اور بہت صلاحیت کے مالک ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، اسی وجہ سے مجھے پچھلی والی ویڈیو بھی بنانی پڑی۔ اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، کہتے پھر مجھے مطالعہ کرنا پڑا، اس کے بعد آپ کی ویڈیو دیکھی، اور مزید پھر میں نے اور دوسری ویڈیوز دیکھی، تب جا کے مجھے اطمینان ہوا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا یہ سوچیں، اگر ایک عالم بہک سکتا ہے یا اس کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ عوام کے اوپر کیا نکلے گا۔ تو اس لیے عوام سے میری درخواست ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو آپ کے سامنے صحابہ کا تذکرہ غلط طریقے پر کرے، سمجھ جائیے یہ جھوٹا کذاب، اور اسے آپ کو سننا ہی نہیں ہے۔ بس آپ اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، اگر کسی ایک صحابی کے لیے بھی آپ کے دل میں بغض پیدا ہو گیا یا کوئی شک بھی پیدا ہو گیا، تو صحابہ پر تان کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی ذات پر بھی بولتے ہوئے کسی کو کبھی شرم نہیں آئے گی۔ اور وجہ یہ ہے میرے منع کرنے کی کہ عوام کا ذہن، جب یہ سوچئے کہ ایک عالم کا ذہن جب مشکوک ہو سکتا ہے، تو عوام کا ذہن یا عوام میں جو جنریشن ہے، خاص طور سے نوجوان نسل، اس کا ذہن اتنا گہرا نہیں ہے کہ وہ احادیث کی اصطلاحات کو، ان کے اصول و ضوابط کو سمجھ سکے، اور کوئی غلط چیز اگر صحابہ کے بارے میں سنے تو اس کا مطالعہ کر سکے، اس کا فیصلہ کر سکے کہ ہاں یہ غلط ہے یا صحیح۔ تو لہٰذا اس معاملے میں آپ کو علماء پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔ اور ایک سیدھی سی بات آپ یاد رکھیں، ہر خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو ہدف تنقید بالکل مت بناؤ، کیونکہ اگر ان سے بغض نکالو گے اس کا مطلب ہے کہ میرے سے آپ کو بغض ہے، ان سے محبت کرو گے تو مطلب آپ کو میرے سے محبت ہے۔ تو بالکل کسی بھی اعتبار سے آپ ذہن میں یہ نہ پالیں کہ صحابہ کی کوئی ذات متون ہو سکتی ہے۔ ان کا جو اختلاف رہا، جو بھی صحابہ کی باتیں، ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ بالکل خاموش رہنا ہے۔ بالکل فضائل صحابہ سے ہمیں لینے ہیں، دین ان سے سیکھنا ہے، لیکن صحابہ کی جو خطائیں، جو اجتہادی غلطیاں، یہ جو بھی چیزیں ان کی، اسی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی کہ عوام کا ذہن ان چیزوں کو ہضم نہیں کر سکے گا اور صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا، اور وہ تردد اور شک میں پڑ جائے گا۔ تو لہذا ان چیزوں سے بچیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، صحابہ سے زیادہ معتمد شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دنیا میں کوئی نہیں، نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دین سیکھنا ہے صحابہ کی ذات سے۔ اللہ کے رسول پر جو ایمان لانا ہے وہ صحابہ کی ذات کے توسط سے، جو احادیث ہیں وہ صحابہ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو ہی متون قرار دے دیں گے تو ایک دروازہ ایسا کھلے گا
کہ ہم کل نعوذ باللہ اپنے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہم سچ میں صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اور جتنے بھی فتین آئیں گے صحابہ کی ذات پہ بولنے والے، ان سب کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یا اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو علماء اور جو صلحاء ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہمارے دین پر جو بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کے خلاف آپ کو نظر آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ آپ میرا سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، انسٹاگرام پہ فالو کیجئے، فیس بک پہ ہے تو فالو کیجئے، اور میرا حوصلہ بڑھائیے، میں حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ میں مزید تحقیقی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جس کے ذریعے آپ کا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے گا اور صحابہ کی ذات میں شک کرنے سے آپ انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔